القلب علیم ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ یہ ہفتہ وار اجتماع جس میں ہم شامل ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس اپنے ذکر کی برکت سے ہمارے تمام معاملات کو آسان فرمائے، اور جو جس مقصد کے لیے اس دعائی تقریب میں حاضر ہوا، اللہ رب العزت ان کے جائز مقاصد کو پورا فرمائے۔ ہر ہفتے کو ہم کسی نہ کسی بزرگ کی نسبت سے ہم دعائیہ تقریب کا اور اس سے مبارک کی نسبت سے ہم ان کا دعا کرتے ہیں۔ یاد رکھنا کہ جس کے لیے دعا کی جاتی ہے اگر وہ عام شخص ہو اس تک تو وہ دعا پہنچتی ہے، اگر وہ خاص شخص ہو اللہ کا پیارا بندہ اس تک دعا بھی پہنچتی ہے، اس کی برکت واپس لوٹتی بھی ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر ہفتے کو کسی نہ کسی بزرگ کہ جس کا اس دن کی اس مہینے کی نسبت سے ان کا اس کی تقریب ہو تو ہم اس کی نسبت کرتے ہیں۔ تو آج کی اس کی نسبت ہمارے سلسلہ چشتیہ اور ہمارے تاجیہ سلسلے کے بزرگ حضرت خواجہ سید ولی اللہ شاہ مشہدی علیہ رحمہ کی نسبت ہے۔ اللہ رب العزت ان کی برکتیں بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ گزشتہ ہفتے بھی میں نے ایک بات آپ کے سامنے کہی تھی کہ ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تنگی، کوئی رکاوٹ، کوئی بھی بات ہم پر پہنچتی ہے وہ کبھی نہ کبھی ہماری کوتاہیوں، ہماری غلطیوں اور ہمارے غلط فیصلوں کی وجہ سے وہ ہم پہ نازل ہوتی ہے۔ اللہ تو آسانیاں چاہتا ہے، اللہ تو اپنے بندوں کے لیے بلندیاں چاہتا ہے، اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ بندہ خوشحال ہو، لیکن جو تنگیاں اور تکلیفیں اس سے آتی ہیں اس کی وجہ اس کے اعمال ہیں، یا پھر کبھی کہیں نہ کہیں وہ آزمائش ہے۔ ہم کسی غلط راستے پر، غلط بات پہ چل کر اپنے آپ کو اس تکلیف زدہ ماحول میں مشغول کر لیتے ہیں، تو اس کے بدلے میں کوئی تنگی ہمیں ملتی ہے، تو اس پر بھی ہمیں صبر کرنا چاہیے اور پھر بھی اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہم تو ناسمجھ ہیں، ہم تو ناکار ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ کون تیری رضا والا معاملہ ہے۔ آج تو رضا والا معاملہ بتا کر نافرمانی والے کام کرائے جاتے ہیں۔ بتایا تو یہ جاتا ہے کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، لیکن شیطان کے راستے پہ چلایا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنی ہماری سمجھ ہے، ہم اس کی وجہ سے ہم کہیں نہ کہیں غلطی کر جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی تکلیف ہم پہ پہنچتی ہے، لیکن اس تکلیف کے پہنچنے پہ بھی اللہ تعالیٰ بندے کو محروم نہیں کرتا، بلکہ جتنی دیر اسے وہ تکلیف پہنچے گی اللہ رب العزت اتنی دیر اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں بدل دے گا۔ سمجھا رہی بات؟ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح سے بندے کو مایوس
نہیں کرتا۔ اور غالباً وقت بہت ہو چکا ہے، میں ایک بات کر کے بات کو ختم کروں گا۔ مسلمانوں پہ ان کے اعمال کی، جب بغداد کے اندر ہلاکو خان نے حملہ کیا تو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ وہ لڑنا کیا تھا کہ یہ یہاں پہ ہاتھ باندھنا چاہیے، یہاں پہ باندھنا چاہیے، نماز میں آمین کہنی چاہیے، نہیں کہنی چاہیے، اس بات میں لڑ رہے تھے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہے، اس کے پیچھے نہ پڑھنا صحیح ہے۔ تو ہلاکو خان جب آیا، جو ہاتھ یہاں باندھتا تھا اس کو بھی قتل کیا، جو یہاں باندھتا تھا اس کو بھی قتل کیا۔ بس اس نے ایک پیمانہ رکھا کہ جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان تھا اسے قتل کیا اس نے۔ ایک روایت میں آتا اس نے 20 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا۔ کتنے؟ اب تلوار سے 20 لاکھ مسلمان کیا کر رہے تھے؟ مناظرے ہو رہے تھے، چوکوں میں بیٹھ کے گفتگو ہو رہی تھی، آپس میں کر رہے تھے کہ تو کافر ہے میں مسلمان ہوں، اور تو غلط ہے میں ٹھیک ہوں۔ اور جب اللہ کا عذاب آیا نا تو پھر جو ٹھیک تھا وہ بھی مارا گیا، جو غلط تھا وہی مارا گیا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کہتا ہے میری رسی پکڑو، کیا کرو؟ بولے میری رسی پکڑو، اور تفرقے بازی میں نہیں پڑھنا۔ تفرقے بازی کیا کہتے ہیں؟ بھائی وہ صحیح نہیں ہے۔ بھائی جب وہ صحیح نہیں ہے تو آپ بتاؤ کہ آپ کے پاس جنت کا ٹکٹ ہے؟ اس وقت تک ہم کسی کو غلط کہیں گے جب تک ہمارے پاس اتھینٹک دلیل ہوگی کہ نہیں میں جنتی ہوں اور وہ کافر ہے، اور میں جنتی ہوں اور وہ دوزخ میں جائے گا۔ یاد رکھنا، یہاں نیک مرنے سے پہلے بد ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی خفیہ تدبیر ایسی ہے کہ گناہ گار شخص مرنے سے پہلے اللہ اسے نیک کر دیتا ہے۔ سمجھا نہیں بات کی؟ تو یہ اعمال پر ہمارا دار و مدار نہیں، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ ابھی قربانی آئے گی نا، قربانی کوئی 5 لاکھ کا جانور ذبح کرتا ہے، کوئی 20 لاکھ کا جانور ذبح کرتا ہے، کوئی 5 لاکھ کا جانور ذبح کرتا ہے، کوئی 50,000 کا جمع کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ اللہ کہتا ہے ہرگز میرے پاس تمہارا خون نہیں پہنچتا، تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، تمہارا کیا نام ہے خون نہیں پہنچتا، وہ کیا پہنچتا ہے؟ 20 لاکھ کا ہو یا 10 لاکھ کا ہو، وہ لاکھ نہیں پہنچتے۔ تو قرآن کہتا ہے کیا پہنچتا؟ وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ۔ اللہ کہتا ہے وہ دل پہنچ کا ارادہ محبت پہنچتی ہے۔ ایک 50,000 والا جانور اس کی نیت اللہ کی رضا کے لیے، اور ایک 50 لاکھ والا جانور ہے اس کی نیت واہ واہ کرنے کے لیے، تو 50,000 والا مقبول ہوگا، 50 لاکھ والا مقبول۔ سمجھا نہیں بات کی؟ تو اللہ ارادے دیکھ رہا ہے، اللہ دل دیکھتا ہے۔ اللہ گوشت بولیں، کھال، خون، کیا دیکھ رہا ہے؟ دل۔ تو اس سے اپنے دلوں کو صاف کریں۔ صوفیہ کیا فرماتے ہیں؟ صوفیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا تمہارا، ہم کہتے ہیں کہ یہ دل اللہ کا گھر ہے، یہ دل اللہ کا گھر ہے، دل اللہ کا گھر۔ صوفیہ کی تعلیم اولیاء اللہ کی ہی رہی کہ دل اللہ کا گھر ہے۔ بھائی جو گھر اللہ کا ہے وہ گھر یا بیت اللہ ہے یا مسجد ہے، اور یا مومن کا وہ دل ہے جو جس میں اللہ کی محبت کے سوا کوئی دوسرا نہ ہو۔ ہمارے یہاں ساری محبتیں سوائے رب کے، ہمارے یہاں سب کچھ دل میں ہے، اللہ نہیں ہے۔ ہماری زبان کہتی ہے کہ ہم وہ کرتے ہیں، لیکن دل کہتا ہے نہیں، بس ٹھگ ٹھگ چلتی ہے، بس لوگوں کے سامنے یہ اللہ اللہ کرتے ہیں، دل تو غیر کی جگہ ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جس دن یہ دل صاف ہوا، مزین ہوا، پاک ہوا اور اللہ کا گھر بنا تو رب خود اس میں آئے گا، اس کا جلوہ اس میں آئے گا، اس کا نور اس میں آئے گا۔ پھر رب آئے گا تو پھر ساری تکلیفیں چلی جائیں گی، رب کی رحمت آئے گی تو پھر ساری پریشانیاں چلی۔ تو ہلاکو خان کے بارے میں کہتے ہیں کہ 20 لاکھ بندے مارے اس نے، کتنے؟ 20 لاکھ بندے مسلمان اس نے شہید کیے، اور کہا کہ 16 لاکھ تو اپنے ہاتھوں سے، یعنی اپنے سپاہیوں سے، تلواروں سے اس نے مارا۔ اور جب مسلمانوں کو پتہ لگا کہ ہلاکو خان اتنا ظالم ہے کہ مسلمانوں کو قتل کرتا ہے، تو لوگوں نے زیر زمین خندقیں کھودی، بنکر بنائے، بنکر، اور اس کے اندر 4 لاکھ بندے چھپ گئے۔ 16 لاکھ تو مر چکے تھے۔ تو ہلاکو خان نے کو جب پتہ لگا کہ لوگ میرے خوف سے بھاگ گئے، تو انہوں نے اس
مسلمانوں کو جب بینکر کا پتہ لگا کہ زمین کے اندر زمین دوز چلے گئے، تو اس وقت ہلاکو خان نے دریاؤں کے بند توڑے، نہروں کے بند توڑے، اور وہ سارا پانی ان زیر زمین گیا اور لوگ ڈوب کے مر گئے۔ 16 لاکھ الگ مرے جو تلواروں سے مرے، اور 4 لاکھ زیر زمین جانے سے مرے۔ کتنے ہو گئے؟ کتنے؟ 20 لاکھ بندے اس نے مسلمان شہید کیے۔ اللہ نے کہا یہ عذاب ہے، جب اللہ کے بندے جب نافرمانی کریں گے اور جب آپس میں لڑیں گے تو اللہ پھر کہے گا تم آپس میں ہی لڑنا، میں تم پر عذاب کو نازل کرتا ہوں۔ تو 20 لاکھ بندوں کو ہلاکو خان نے کیا کیا؟ شہید کیا۔ اور پھر روایت میں آتا ہے ہلاکو خان اتنا ظالم تھا اور بے جہاں مسلمان دیکھتا مار لیتا، جہاں دیکھتا مار لیتا۔ اسے لیمبو کھانے کا شوق تھا۔ وہ ایک دن لیمبو کھانے کے لیے بازار گیا اور بازار سے لیمبو خریدا۔ اس نے دیکھا کہ بازار میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سارے، اس نے کہا ابھی تک اتنے مسلمان میں نے مارے، یہ ابھی تک اتنے پھر رہے ہیں، اتنے لوگ ابھی تک پھر رہے ہیں۔ اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ ان کو لائنیں بناؤ اور لائنوں سے قتل کرو۔ ایک لمبی پورے بازار کے لوگ مسلمانوں کو جمع کیا۔ ہلاکو خان لیمبو چوس رہا ہے اور کہا کہ ان کو لائنیں بناؤ اور ان کو قتل کرو۔ لائنیں بن گئی، 3 لائنیں بنی۔ کتنی؟ بات ختم کروں گا تو آپ کے آنے کا مقصد بتاؤں گا کہ آنے کا مقصد کیا ہے۔ 3 لائنیں بنی، اور 3 لائنیں بننے کے بعد اس نے جلاد حکم دیا کہ پہلی لائن کو قتل کرو، اور پہلی لائن کو قتل کرنا شروع کیا۔ اس پہلی لائن میں بزرگ اللہ کے نیک بندے کھڑے تھے۔ جب پہلی لائن قتل ہونے لگی اور جب وہ ان تک پہنچی وہ ایک دم پچھلی لائن میں چلا گئی۔ ہلاکو خان دیکھ رہا ہے ان کو، تو کہا کہ پھر دوسری لائن کو قتل کرنا شروع کیا اور اس کو ذبح کرنا شروع کیا۔ ہوتے جب ان تک پہنچی وہ پھر تیسری لائن میں چلے گئے۔ وہ بابا جو تھا وہ تیسری لائن میں چلا گیا، اور تیسری لائن کو جلاد قتل کر رہا تھا۔ قتل کرتے جب اس تک پہنچے اس نے کہا بھی نہیں مارنا۔ ہلاکو خان نے روک دیا، کہا اس بابے کو نہیں مارنا۔ تو اس ہلاکو خان نے اس سے کہا کہ میں تجھے دیکھ رہا تھا، جب پہلی لائن قتل ہو رہی تھی تو پہلی لائن میں تھا، لیکن تو نے آخر میں پیچھے والی لائن میں چلا گیا، چلے بچ جاؤں گا۔ اور جب دوسری لائن قتل ہو رہی تھی تو دوسری لائن میں تھا، اور جب وہ آخر پہنچنے لگا تو تیسری میں چلا گیا۔ اب تیسری بھی ختم ہو گئی، اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ اس بزرگ سے کہا۔ تو وہ بزرگ اتنے اطمینان والے تھے، تو روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر اللہ مجھے مارنا نہیں چاہتا ہلاکو خان تو مجھے نہیں مار سکتا۔ اس نے کہا کون سا اللہ اور کیسا؟ میں نے اتنے ہزاروں لوگ تیرے سامنے قتل کیے۔ اس نے کہا جب میری موت رب نے نہیں لکھی تو کیا کوئی بھی مجھے نہیں مار سکتا؟ اس نے کہا اچھا۔ اس نے کہا کہ ابھی تجھے بتاتا ہوں۔ اس کے ہاتھ سے لیمبو گرا، اور لیمبو جب گرا تو وہ جنگجو تھا، تو اس نے ڈائب مار کر وہ لیمبو کو اٹھانا چاہا تو اس کا پاؤں پھسل گیا، اور پاؤں پھسلا، وہ گھوڑے سے گرا اور اس کا پاؤں رکاب میں پھنسا اور گھوڑا ڈر کے مارے بھاگنے لگا۔ گھوڑا بھاگتا جا رہا ہے، ہلاکو خان کا سر زمین پہ لگتا جا رہا ہے، اور سپاہی اس کو بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ جتنا زیادہ سپاہی جا رہے ہیں اتنا وہ گھوڑا بدحواس ہو کے بھاگ رہا ہے، اور ایک دیوار سے ایک پہاڑ ٹکرا رہا ہے، دوسرے پہاڑ ٹکرا رہا ہے۔ ہلاکو خان اس کے اندر، یہاں تک کہ جب وہ گھوڑا رکا، ہلاکو خان کا سر بھی سلامت نہیں تھا، اس کی ہڈیاں بھی سلامت نہیں تھی، اس کی آنکھیں بھی سلامت نہیں تھی، اس کے جسم کا ایک عضو ٹوٹ چکا تھا، اور لوگ دیوانہ وار اس کے جو غلام تھے کہ ہمارا سردار مارا گیا، اس کے پاس گئے، دیکھا کہ اس کے جسم کا روح تو نکل چکی تھی، وہ چوٹیں لگ کے وہ مر چکا تھا۔ وہ بزرگ وہیں کھڑا تھا، وہ مسکرانے لگے۔ تو کسی نے کہا تو کیوں ہنستا ہے؟ کہا میں اسے سمجھا رہا تھا کہ دیکھو جب رب نہیں مارنا چاہتا تو مجھے نہیں مار سکتا۔ میاں بخش فرماتے ہیں کہ مارن والے موئے محمد، کہ کہا کہ جو مارنے آئے تھے وہ خود مر گئے اور مرنے والا زندہ تھا۔ سمجھا نہیں بات کی؟ تو یاد رکھنا کہ کسی بھی چیز سے انسان کی موت نہیں ہوگی جب تک رب نہیں چاہتا، لیکن تکلیف تو آتی ہے نا، تکلیف تو آتی ہے، پریشانیاں تو آتی ہیں۔ تو ہم نے ان تکلیفوں اور پریشانیوں کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے، سوال ہے۔
ہم نے مقابلہ اس طرح کرنا ہے، ہم چاہے ڈاکٹر کا علاج کروائیں، چاہے روحانی علاج کروائیں، دوائی میں شفا نہیں، نہ دم میں شفا ہے، حکم میں شفا ہے۔ کس میں شفا ہے؟ رب کا حکم آئے گا تو کوئی دم بھی شفا دے جائے گا، رب کا حکم آئے گا تو کوئی گولی بھی شفا دے جائے گی۔ سمجھا رہی بات کی؟ تو جب بھی کوئی علاج کروائے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، یا اللہ میں ناکارہ شخص ہوں، اگر میری زندگی ہے تو اسے سکون والی بنا دے، مجھے شفا عطا فرما، اگر میری کوتاہیوں پہ مجھے غلطیاں ہوئی، میری نافرمانیوں پہ مجھے پکڑ ہوئی، یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا نہیں کروں گا تو کہاں کروں گا، یا اللہ میری آسانیاں فرما، مجھے اپنا محتاج نہ غیروں کی محتاجی سے بچا، یا اللہ عزت بھی تیرے پاس ہے، ذلت بھی تیرے پاس ہے، بلندیاں بھی تیرے پاس ہیں، پستیاں بھی تیرے پاس ہے، جب تیری مرضی ہو تو فقیر کو بادشاہ بنا دے، جب تیری مرضی ہو تو بادشاہ کو فقیر بنا دے، یا اللہ تو بادشاہ ہے ہمیں بھی بادشاہ بنا دے۔ سمجھا رہی بات کی؟ تو بلند ہے تو ہمیں بھی بلند کر لے۔ تو یاد رکھنا جو مسلسل اللہ کی بارگاہ میں دعا، ایک حضرت امام حسن بصری علیہ رحمہ کے امام حسن بصری علیہ رحمہ کے بارے میں کہتے ہیں، آپ ایک دن واعظ فرما رہے، تقریر کر رہے تھے، اور فرمایا کہ دیکھو رب کا دروازہ کھٹکھٹایا کرو، کبھی کبھی جواب تمہارے مسلسل کھٹکھٹانے سے جواب مل جائے گا۔ ایک بوڑھی عورت گزر رہی تھی، اس نے کہا کہ اے حسن بصری، کیا کبھی رب کا دروازہ بھی بند ہوا ہے؟ بھئی انسانوں کے دروازے بند ہوتے ہیں، کیا رب کا دروازہ بھی کھٹکھٹانا پڑتا ہے؟ نا اے حسن بصری، رب کا دروازہ بند نہیں ہوتا، بس بندہ ایک ہلکی سی آہ بھی لیتا ہے، رب کو خبر ہو جاتی ہے، رب کو خبر ہوتی ہے کہ میرا بندہ پریشان ہے، تو رب اس کے لیے آسانیاں کرتا ہے۔ تو ہفتہ وار اجتماع ہم نے اس لیے رکھا، آپ اس لیے یہاں پہ آتے ہیں کہ اگر ہمارا پورے ہفتے کوئی غلطیاں ہوئی، آج ہم سب مل کے کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، شاید آپ کی دعا سے اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ سب کی دعاؤں سے ایک دوسرے کو کہا کہ مومن کے لیے دعا قبول ہوتی ہے۔ جب ہم دعائیں کریں گے، آپ بتائیں پھر کون سی مشقت رہتی ہے، پھر کون سی تکلیف رہے گی؟ رب کے سامنے کون کھڑا رہ سکتا ہے؟ رب کے سامنے کون سی آفت باقی رہ سکتی ہے؟ رب کا جب حکم ہوتا ہے تو پھر وہ طوفان بن کر ساری چیزوں کو لے کے چلا جاتا ہے، ساری مصیبتوں کو لے کے چلا جاتا ہے، ساری تکلیفوں کو لے کے چلا جاتا ہے، سارے غموں کو لے کے چلا جاتا ہے۔ لیکن بندہ مخلص ہو، بندہ اخلاص ہو، یہ نہیں کہ آج خوش ہے تو ٹھیک ہے، کل تنگی آ گئی تو نہیں اللہ معاف کر لے، خوشی ہوئی تو چھپ گیا، تنگی آئی تو آ گیا، خوشی ہوئی تو چھپ گیا، تکلیف آئی تو آ گیا۔ یہ تو دھوکے بازی ہے، یہ تو دھوکے بازی ہے کہ جب تکلیف آئی تو پھر اللہ اللہ، جب خوشی آئی تو کون سا اللہ، جب غم آیا تو پھر سجدے میں، لیکن جب خوشی آئی تو پھر عیاشی میں۔ تو یہ تو دھوکے بازی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کہتا ہے دھوکے بازی نہ کرو، خوشی ہو یا غم، تکلیف ہو یا سکون، بیماری ہو یا تندرستی، تم ہر حال میں میرے ساتھ ہو، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ رب کہتا ہے تم ہر حال میں میرے ساتھ رہو، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ پھر رب آسانیاں کرتا ہے، رب تعالیٰ پھر راستے نکالتا ہے، رب تعالیٰ اپنا فضل نازل کرتا ہے، رب تعالیٰ پھر برکتوں کو نازل کرتا ہے، پھر سکون، سکینہ، اطمینان اللہ تعالیٰ قلب۔ پھر یاد رکھنا، پھر میں نے جمعے میں بھی یہ بات کی تھی کہ یاد رکھنا کہ غریب وہ نہیں کہ جس کے پاس پیسے نہیں، غریب وہ ہے کہ جس کے پاس دل نہیں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امیری کا تعلق پیسوں کے ساتھ نہیں ہے، امیری کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ کچھ لوگ امیر ہو کر بھی غریب ہیں، کچھ لوگ غریب ہو کر بھی امیر ہیں۔ تو رب تعالیٰ دل کی غنا ہمیں عطا فرمائے، سخاوت۔ تو رب تعالیٰ جب انسان کو سخی بناتا ہے تو پھر رب تعالیٰ اس کے ہاتھ میں پھر پیسے کم نہیں ہوتے، پھر اس کے ہاتھ میں کمی نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کی مخلوق کو دیتا ہے، رب اسے دیتا ہے، وہ اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرتا ہے، رب اس کو عطا کرتا ہے۔ جتنا وہ بڑھاتا جائے گا رب بھی کیا کرتا جائے گا؟ بڑھاتا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ہفتہ وار اجتماع میں آنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، اپنا فضل، اپنا کرم، اپنا رحمت، اپنی برکتیں ہمیں نازل فرمائے، جتنی بندشیں انہیں دور فرمائے، جتنی رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرمائے۔ یا اللہ جو جس مقصد کے لیے یہاں پہ آیا، یا اللہ ان سب کا آنا اپنی بارگاہ مقبول منظور فرمائے۔ اب ذکر ہوگا، اور ذکر کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ انسان کا دل یہ الٹی طرف ہے،
یہ انسان کے پستان کے نیچے. تو یہاں پہ آپ تصور کریں اور اللہ اللہ کی ضرب لگائیں زبان سے منہ بند کر کے, اور تصور کیا کریں؟ تصور یہ کریں کہ ہم اللہ اللہ, یہ قلب کہتے ہیں اسے, قلب روح, یہ انسان کے لطیفے ہیں. یہ پہلا لطیفہ قلب ہے. ہم لطیفہ قلب پر یہ تصور کریں کہ رب تعالیٰ کا نور, ایک روشن نور, ایک گولڈن نور, اللہ کا نام ایک سنہری کلر کا ہمارے دل میں داخل ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ایک نور آسمانوں سے نکل رہا ہے, گنبد خضرا سے, بیت اللہ سے نکل رہا ہے اور سیدھا ہمارے دل میں داخل ہوتا ہے. تو یہاں آپ خاموش بیٹھے, فائدہ کچھ نہیں ہے. آپ اللہ اللہ کی ضربیں لگائیں, پھر ایک وقت آئے گا یہ لطیفہ جاگ جائے گا, یہ لطیفہ بیدار ہو جائے گا. جب یہ لطیفہ قلب بیدار ہوگا تو پھر آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اپنا کام کریں گے, یہ اللہ اللہ اپنا کرتا رہے گا. اسے لطیفہ قلب کہتے ہیں. پھر ایک دفعہ یہ بیدار ہو جائے, یہ جاگ جائے, تو انسان پھر اپنے کام میں ہوگا اور یہ اپنے کام میں ہوگا. وہ آپ اپنا کام کر رہے ہوں گے, یہ اپنا کام کر, تو پھر ہر وقت یہ اللہ اللہ کرے گا. تو پھر ایک بزرگ کے بارے میں روایت میں آتا ہے, وہ زندگی بھر لوگوں کو ذکر کراتے تھے, زندگی بھر. اور قلب روح سے یہ پورے لطائف ہیں, 7 لطیفے ہیں انسان کی. اور اسی کے اوپر تمام جو علم روحانیت ہے, چاہے وہ بدھسٹ ہیں, ہندو ہیں, عیسائی ہیں, جتنے بھی ہیں, روحانیت کے اندر انہی 7 لطائف کے اوپر معاملات ہوتے ہیں. اور انہی لطائف کے اوپر سے بندہ اگلی منزلوں کی طرف چلتا ہے. اور کہا کہ ہندو لوگ بھی بڑے اس کے اوپر مراقبات اور ریاضتیں کرتے ہیں. ان کے جتنے بھی جو برہمن ہیں اور جتنے بھی ان کے کیا نام ہے ان کے مندر میں بیٹھنے والے لوگ ہیں, تو وہ بڑی ریاضتیں کرتے ہیں. اور وہ کچھ کرنے کے بعد لیکن وہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. مسلمان کو رب تعالیٰ نے یہ خاصیت عطا کی کہ جب وہ ان لطائف پر کوشش کرتا ہے تو وہ ایک حد تک پہنچتے ہیں. دوسرے مذاہب, عیسائیت, یہودیت, ایک حد تک پہنچتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ مسلمان کو یہ کمال عطا کرتا ہے تو پھر وہ حدود سے بھی آگے جاتا ہے. اس کے لیے حدود نہیں ہوتی. وہ زمین پہ ہوتا ہے تو ہوتا, اس کی روح آسمان پر ہے, وہ جہاں چاہتا ہے اس کی روح وہاں پہ پہنچ جاتی ہے. وہ بیدار ہوتا بھی ہے, نہیں بھی ہوتا تو وہ جو چاہتا ہے اس کی ذمہ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتا. تو یہ 7 لطیفوں پہ سارے ہوتا ہے. تو یہ ذکر کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ تصور کریں کہ اللہ کا نور میرے اس قلب میں داخل ہو رہا ہے. کیسا نور ہے؟ سنہری کلر کا, سونے کی کلر کا چمکتا ہوا. اللہ کا نام کا تصور کریں کہ اللہ ہے, وہ میرے دل میں آ رہا ہے. تو پھر آپ تصور کریں گے تو آپ کا قلب جو ہے وہ آہستہ آہستہ مسلسل ذکر کرنے کی وجہ سے, کبھی آپ گھر پہ ہوں, کام پہ ہوں, دکان پہ ہوں, فیکٹری میں ہوں, کوئی بھی کام کرو تو آپ ہلکا ہلکا ضرب لگائیں. آپ ہتھوڑی مار مار کے تالے توڑتے ہیں نا, تالے کی چابی گم جائے, ہتھوڑی سے پتھر مارتے ہیں کہ تالا ٹوٹے اور ہم گھر میں داخل ہوں. تو یہاں بھی شیطان نے تالے لگائے ہوئے. مسلسل یہ کس سے ٹوٹے گا؟ اللہ کے نام سے. کس سے بھاگے گا؟ اللہ کے نام سے. اب مسلسل اب اللہ اللہ اللہ, یہ تو میں منہ سے کہہ رہا ہوں, اب تصور سے اللہ اللہ کریں تو آپ تصور کریں کہ ہمارے دل کی غلاظتوں میں شیطان جو جکڑ کے بیٹھ گیا ہے اس کو بھگانا ہے اور رب کو داخل کرنا ہے, رب کے نور کو یہاں پہ داخل کرنا. تو جب لطیفہ, یہ پہلا ذکر ہے, لطیفہ قلب کہتے ہیں. تو جب پہلا ذکر آپ کا شروع ہوگا تو پھر منزل کا آغاز ہو جائے گا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.